بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا نام ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان نسل۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ علامہ محمد اقبال شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد کے قریب دفن ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ اور خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے تربیت۔ یہ کہتے ہیں پرورش یا پروان چڑھانا۔ شاعری، شعر گوئی، ہمت، طاقت، تدبر، فکر، گنبد، محراب، بیاباں، تنہا، تمنا، آرزو۔ علامہ اقبال اور نوجوان نسل، اس کا خلاصہ یہ ہے: علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر، مفکر پاکستان اور مصور پاکستان ہیں۔ آپ کی شاعری تمام مرد و زن، جوانوں اور بچوں کی فکر تربیت کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو حرکت اور عمل کا پیغام دیا۔ آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیا۔ نوجوانوں کو بیداری، خودداری اور عمل کا درس دیا۔ آپ نوجوانوں کو شاہین صرف دیکھنا چاہتے تھے۔ شاہین کی منزل بلندی ہوتی ہے۔ آپ نوجوانوں کو قوم کا سرمایہ سمجھتے تھے۔ آپ کے خیال میں نوجوانوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ ان میں اعلیٰ صلاحیتیں پروان چڑھیں۔ آپ نے بچوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اور علم و عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سبق آموز نظمیں لکھیں۔ آپ نے ہمدردی نظم میں یہ پیغام دیا کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے نوجوان حقیقی معنوں میں اسلام کے پیروکار بنیں اور قوم کی قیادت کریں۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے جو نظمیں لکھیں، ان میں شکوہ، جواب شکوہ، مسجد قرطبہ، شاہین اور شاعر جاوید کے نام اور ایک نوجوان کے نام وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، علامہ اقبال کی شاعری میں کن کے لیے فکری تربیت کا پیغام موجود ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری میں مرد و زن، جوانوں، بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے فکری تربیت کا پیغام موجود ہے۔ سوال نمبر 2، شاہین کی صفات سامنے رکھتے ہوئے اقبال کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا؟ شاہین کی صفات سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ جس طرح شاہین بلندیوں پر پرواز کرتا ہے، چٹانوں کی چوٹیوں پر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، اسی طرح شاہین صرف نوجوان دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی کے اسیر نہیں بن سکتے، انہیں شاہین کی طرح خوددار، باکردار، بے غرض، آزاد، پرعزم، بلند پرواز، برق رفتار، پرجوش اور اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3، شاعر مشرق نوجوانوں میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے؟ شاعر مشرق نوجوانوں میں یہ خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حقیقی معنوں میں اسلام کے پیروکاروں اور خوبیاں اسلام ان میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمام ان میں موجود ہوں۔ سوال نمبر 4، نظم ہمدردی سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ نظم ہمدردی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ آخری سوال ہے 5، علامہ اقبال کی نوجوانوں کے لیے لکھی گئی چند نظموں کے نام تحریر کریں۔ شکوہ، جواب شکوہ، مسجد قرطبہ، شاہین، شمع اور شاعر، جاوید کے نام اور ایک نوجوان کے نام۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ علامہ اقبال آباء و اجداد کے شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں نوجوانوں کو۔ نئی نسل دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی کی نہیں بن سکتی اسیر۔ علامہ محمد اقبال نوجوانوں میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے فکری صلاحیتوں کو۔ نوجوان نسل کسی بھی قوم کا ہوتی ہے۔ سرمایہ، شکوہ، جواب شکوہ اور مسجد قرطبہ نظمیں ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاہین بسیرا کرتا ہے پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے متن کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ہے، علامہ محمد اقبال ہمارے قومی ڈیش ہیں۔ شاعر، علامہ اقبال کو مفکر پاکستان، مصور پاکستان اور شاعر مشرق جیسے ڈیش سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ القابات،
علامہ محمد اقبال کی شاعری ہر شعبہ زندگی کے افراد کے لیے ایک منفرد اور خیال آفرین ڈیش لیے ہوئے ہیں پیغام۔ علامہ محمد اقبال کے کلام میں تمام مرد و زن، جوانوں، بچوں اور بوڑھوں کے لیے ڈیش کا عملی پیغام موجود ہے۔ فکری تربیت۔ علامہ محمد اقبال اپنی تعلیمی، تدریسی اور سیاسی ڈیش میں نہایت متحرک اور فعال تھے۔ زندگی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے سے برصغیر کے ڈیش کی تربیت کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ مسلمانوں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ پہلا الفاظ ہے فکری تربیت، جس کا جملہ ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو نئی سوچ دے کر ان کی فکری تربیت کی۔ مقصدیت۔ علامہ اقبال کی شاعری میں مقصدیت کی صنعت موجود تھی۔ خودی۔ ہمیں اپنی خودی کو اجاگر کرنا چاہیے۔ مستقبل۔ علامہ اقبال کی شاعری میں روشن مستقبل کی جھلک موجود ہے۔ رنجیدہ۔ پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر میں رنجیدہ ہو جاتی ہوں۔ بیدار۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ سوال نمبر 6 ہے، دو ایسے جملے بنائیں جن میں واوین کا استعمال کیا گیا ہو، جبکہ سوالیہ اور تفصیلیہ کی علامات کو بھی کم از کم 2 جملوں میں استعمال کریں۔ یہ ہم سبق نمبر 1 میں بھی ہم لوگوں نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ واوین اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کا قول یا تحریر بیان کی جائے، سوالیہ جس میں ہم کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال کرتے ہیں، اور تفصیلیہ جس میں ہم تفصیل یا مطلب کی وضاحت کرتے ہیں۔ آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے واوین کے استعمال والے جملے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور دوسرا ہے قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام۔ نیکسٹ والیہ جملے ہیں، وہ کیا ہے؟ موسم بہار کب آئے گا؟ آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ آگے ہے تفصیلیہ جملے جس میں ہمیں تفصیل بیان کرنی ہے۔ پہلا ہے پاکستان کے صوبے یہ ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ دوسرا ہے جنگلات کے فائدے یہ ہیں موسم کی خوشگواریت اور فرنیچر سازی۔ سوال نمبر 7 ہے، درجہ بالا تصور کی روشنی میں دیے گئے واحد الفاظ کو جمع میں تبدیل کریں۔ یہ انہوں نے ہمیں واحد دیے ہیں جس کو ہم نے جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ جی، پہلا واحد ہے حاضر، حاضرین، متاثر، متاثرین، سامع، سامعین، مقرر، مقررین، فتح، فاتحین۔ جی، اس کا آخری سوال نمبر 8 جو کہ یہ ہے، آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتنا جانتے ہیں؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ آپ نے مرے کالج سیالکوٹ سے FA کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں MA کیا۔ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھی گئے۔ آپ نے جرمنی سے PhD کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے شاعری کی۔ آپ کی مقصدیت میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں، نوجوانوں اور دیگر انسانوں کو بہت سے نصیحت پیغام دیے۔ آپ نے اردو اور فارسی میں کئی کتابیں لکھیں۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے احاطے میں ہے۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔